السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، ہندوستان کے میرے مسلمان بھائیوں، آپ کا بھائی سید معراج ربانی آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر بڑی عجیب و غریب کشمکش کی خبریں آ رہی ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ مختلف باتیں مختلف افواہوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع ابلاغ جو بھی ہیں ان کو استعمال کر کے ایک عجیب و غریب ماحول کریٹ کر کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے ایسے موقع پہ سوچا کہ میں اپنے بھائیوں کو کچھ میسج دوں، کچھ پیغام دوں اور ان کے لیے کچھ ایسے نمایاں اور ایسے بہترین اصول اور قاعدے بتلاؤں جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان ہمارا دیش، ہمارا ملک ہے اور ہم اس کے رہواسی ہیں۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کریں، اپنے وطن سے محبت کریں، اپنے وطن کے نیم اور قانون کا اچھی طرح سے پالن کریں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں عدالتیں ہیں، کورٹ ہیں، کچہریاں ہیں، اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ اور مختلف درجات ہیں اس کے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک کے اندر امن و شانتی کے لیے اپنے اللہ سے دعا کریں اور اپنے اللہ سے اپنے ملک کے سلامتی کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اللہ عز و جل سے خیر اور بھلائی طلب کریں۔ یہ ہمارا ایک بنیادی فریضہ بھی ہے۔ ہم جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے سجدوں میں، اپنے نمازوں میں، اپنی تمام عبادتوں میں اپنے وطن سے، اپنے وطن کے لیے دعا بھی کریں، محبت بھی کریں۔ اس وقت جو نیوز اور جو خبریں آ رہی ہیں، خاص طور سے ایودھیا سے، فیض آباد سے اور اس کے قرب و جوار، بالخصوص یو پی سے، جہاں پر بہت سارے سوالات بھی میڈیا کے ذریعے سے، بہت سارے سوالات ہمارے پاس لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اور ٹیلی فون کے ذریعے سے عجیب و غریب سوالات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں مجبور ہو کر میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ میسج ریکارڈ کرواؤں اور ریکارڈ کر کے میں انہیں ڈالوں تاکہ وہ اطمینان اور سکون کا سانس لیں۔ عزیزان گرامی، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو ماحول مختلف گلدستوں کی طرح، جیسے مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف پھولوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھاوناؤں کا، ایک دوسرے کی عزت کا، ایک دوسرے کے دھرم کا احترام کریں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرمایا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جو لوگ غیروں کو پکارتے ہیں اپنی مدد اور مشکل کشائی کے لیے، ان کے معبودوں کو تم گالیاں مت دو، ہو سکتا ہے وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو ہی گالیاں دے رہے ہیں۔ اتنی رواداری، اتنا اعتدال اور اتنا میانہ روی اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہمارے پاس جو تعلیم ہے دنیا کے اندر، وہ تعلیم کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے اپنے دین کے اوپر توفیق عطا فرمائی کہ اسلام کے اوپر عمل کریں، ہم بتائیں لوگوں کو کہ مسلمان کون ہیں، مسلمان کیا ہیں۔ یہ افواہیں اور یہ شائعات اور یہ تمام باتیں جو سن کر کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت دیش دشمن لوگ ہیں، دیش کے دشمن لوگ ہیں، اپنے وطن کے دشمن لوگ ہیں۔ مسلمانوں کو ان تمام سب چیزوں کے اوپر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، تمہارے پاس جب کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی فاسق و فاجر، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو مومن بغیر تحقیق کے کسی بات کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ ہر ملک کے اندر جو مختلف دھرم اور مختلف مذاہب رہتے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر اچھی طرح سے وہ اپنے دھرموں کا پالن کریں، اپنے جیسا کہ ان کے دین میں، ان کے دھرم کے اندر موجود ہے، وہ اپنی عبادت کریں۔ اور ہر دوسرے دھرم کا یہ فرض ہے کہ وہ انہیں آزادی سے ان کی عبادت کرنے دیں۔ آج ایودھیا کی نگری میں اگر سارے شردھالوز اور سارے سادھو سنت وہاں جمع ہوئے ہیں اور اپنے دین اور اپنے دھرم اور اپنے مذہب کی پوجا کرتے ہیں تو اس میں کون سے ڈرنے کی بات ہے؟ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان سے کیوں خوف، کتنا کیوں ڈر؟ یہ میڈیا کو آپ نیگلیکٹ کریں، ایسے شر پسند عناصر کو نیگلیکٹ کریں جو افواہوں کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، مسلمان اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے
قرآن کریم میں بھی مسلمانوں کو یہی تعلیم دی ہے، لا تخشوہم فخشونی، کسی سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں پوری کائنات ان کا ادب کرتی ہے، ان کا احترام کرتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے۔ آج یہ خوف، یہ دہشت کا جو ماحول کریٹ کر کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمان کو ایسے لوگوں کے اس سوچ کو غلط کرنا چاہیے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں تو تعاون کرنے کی، ہمیں تو ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنے کی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی پولیس، اتنی فوج، اتنا یہ اتنا وہ، ہرگز نہیں۔ ہم کو تو ان کی مدد کرنی چاہیے بھائی، وہ جا رہے ہیں اپنے، ہمارے برادران وطن ہیں، جو چاہ رہے ہیں اس حساب سے۔ البتہ جہاں تک یہ جو افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ مسجد توڑ تو دی گئی مسجد، اب اس کو بچے ہی کیا ہے، اب اس کی ہڈیوں کے اوپر کیا کریں گے؟ تو جو کرنا تھا انہوں نے تو بہت پہلے کر لیا، اور کرنے والے اس دنیا سے چلے بھی گئے، اور ان کا جو حشر ہوا ان کو بھی دنیا نے دیکھا۔ تو اب جو کریں گے، اب کیا ہے، زمین ہے، مٹی ہے، اس پہ جو چاہے کریں۔ آج ہمارے پاس طاقت اور قوت نہیں، ہمارے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ایک طاقت اللہ کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے عزت ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست ہتھیار رکھ دیا ہوا ہے۔ مومن کا ہتھیار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، السلاح الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں۔ اگر کوئی ڈر یا کوئی خوف آدمی کو محسوس ہوتا ہے، اگر اسے یہ لگتا ہے کہ وہ ڈر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعا کرے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے دعا کرے، جو لوگ اس کے اندر مدد کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرے، اور ایسے شرپسند جو دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں، دیش کے اندر بٹوارا چاہ رہے ہیں، دیش کو توڑنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے، ایسے لوگوں کو برباد کر دے، ایسے لوگوں کے مکر اور ان کے قید کو انہی کے اندر ڈال دے۔ عزیزان گرامی، مسلمان بھائیوں، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہمارے ہی اپنے دیش کے بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، یہ جو کچھ بھی کریں گے، اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو عرش کے اوپر موجود ہے، وہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان اللہ کے بندوں کو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دیں، انہیں اچھی باتیں بتلائیں، ان کے اچھے باتوں میں ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، اور ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا، تو آج ہم کتے اور بلیوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا کر کے اسی کے سجدے کرتا، اسی سے ڈرتا ہے۔ تو آج جب غیر اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر آ گیا، غیر اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر آ گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا، تو آج دنیا سے ہم ڈرنے لگے، اور دنیا ہم سے جو ہے ہمیں جیسے چاہ رہی ہے استعمال کر رہی ہے۔ اس لیے میرا میسج تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ امن و شانتی کو برقرار رکھیں اور اپنا کردار پیش کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر پیش کیا تھا۔ اگر آپ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی اور پکے امتی ہیں تو میرے عزیزو، آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، حدیث کے اور سیرت کے تاریخ کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے بھی بھیانک اور خطرناک مواقع اور ایسے لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں آئیں۔ آپ غزوہ خندق کو یاد کریں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 10 کے اندر، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے اللہ کے دشمنوں کی فوج آ گئی تمہیں ختم کرنے کے لیے، اور تمہاری آنکھیں اس وقت چندھیا گئیں، پتھرا گئیں، حیرت اور تعجب سے، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل حلقوں میں آ کے اٹک گئے، گلوں میں آ کے اٹک گئے، اتنا خوف۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں تم بدگمان ہونے لگے اپنے تئیں۔ اس وقت جو ہے هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، اللہ نے فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آزمایا، بھوک الگ، سردی الگ، ٹھنڈی کا زمانہ، اور دشمن چاروں طرف سے جو ہے پورے مدینے کو گھیر چکا تھا ختم کرنے کے لیے۔ اور منافقین، خیر وہ جو کہہ رہے تھے، جن کے دلوں میں بیماری تھی اور تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکہ کیا، اور ہم تو ایسے تھے، ہم تو ایسے کرتے، یہ دشمن آج ہم کو ختم کر ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا، ہلا دیا گیا مومنوں کو سختی کے ساتھ، زلزلے کے ذریعے۔ زلزلہ مطلب یعنی کپاہٹ پیدا ہوگی، اتنا خوف پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی فوج بھیجی،
اپنے لشکر بھیجے، اللہ نے مدد کی، انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ اپنے بال بچوں کو لے کر اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اجودھیا کے اندر، فیض آباد، جہاں کہیں بھی لوگ مسلمان رہتے ہیں، ایسے اگر وہ خوف زدہ ہیں تو انہیں اولاً خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو لوگ اپنے پوجا پاٹ کے لیے گئے، یہ سیاسی لیڈران ہیں جو ڈرا رہے ہیں، جو دھمکا رہے ہیں، یہ خوف کریٹ کر رہے ہیں تاکہ مسلمان اور غیر مسلمین، ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا کسی سے، ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہمارا کسی سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو قتل کریں، خون کریں، نعوذ باللہ، یا ہم کسی کے خلاف کوئی بات کریں، نہیں، ہم سب کے دھرموں کا احترام کرتے ہوئے اور اپنے نظام، اپنے قانون اور اپنے ملک کے، اپنے دیش کے سپریم کورٹ کے قانون کو ہم جانتے ہیں کہ بابری مسجد کا معاملہ سپریم کورٹ کے حوالے ہے۔ سپریم کورٹ جو ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے، ہمارے دیش کی عزت ہے، وہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ کرے گی، اللہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ دنیا میں جو بھی فیصلہ کریں گے، صحیح یا غلط، ہم مجبور ہیں، ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے۔ اگر صحیح ہے تو الحمدللہ، غلط ہے تو وہ اللہ کے حوالے ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت خانوں کی، اپنے بندوں کی حفاظت کرے اور کوئی بھی اس طرح کا ماحول پیدا ہونے نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ غزوہ خندق کے موقع پر جیسا کہ میں نے بتایا چاروں طرف سے، لیکن اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس ٹھنڈی کے موسم میں بھوک مری تھی، مدینے کے اندر مسلمان بھوکے تھے، سردیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں بھیجی اور اس طرح سے وہ احزاب جو جماعتیں آئی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری ٹیمیں ادھر سے ادھر سے ایسی تتر بتر ہوئی کہ اللہ نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا، اور اس طرح مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گھروں میں محفوظ رہے۔ تو آج بھی وہی اللہ ہے، اسی کی زمین ہے، اسی کے آسمان ہے۔ اگر تمہارے اوپر کوئی ٹیڑھی نظر بھی دیکھے، اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العزت ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارو، اللہ ہی تمہاری سننے والا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر نہ کوئی حکومت، نہ کوئی سردار، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یاد رکھو اللہ رب العزت ہی ہے جو تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے میں اپنے ہندوستانی بھائیوں سے کہتا ہوں، ڈرو مت، خوف زدہ مت ہو، بلکہ تمہارا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ یہ جتنے بھی کل 25 تاریخ جیسا کہ سنا ہے کہ پتہ نہیں میڈیا کے لوگ اور لوگ بھی اتنے اس قدر ڈرے ہوئے مجھے پوچھ رہے ہیں کہ صاحب یہ کیا کریں، وہ میں ان سب کو کہتا ہوں کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ سب کا خالق و مالک ہے۔ جو لوگ تمہارے خلاف بھی دلوں کے اندر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وہ کیا اللہ کب کرنے والا کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور یہ سب اپنے دھرم کے حساب سے اس شہر کے اندر اپنی عبادتوں کے لیے اگر جمع ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں امن و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس لے جائے اور انہیں گھر لوٹائے۔ اور اگر یہ کسی بری نیت سے آئے ہیں، اگر یہ غلط نیت سے آئے ہیں، ملک کے اندر فساد پھیلانے کے لیے، دہشت گردی، آتنکوادیت کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے اور انہیں ہدایت دے۔ اس طرح کے نظریات اور اس طرح کے درشٹی کون اور اس طرح کی فکر اور اس طرح آتنکوادیت کے سوچ سے اللہ تعالیٰ ان کو دور رکھے۔ اور اگر تشدد اور سختی ہی کرنی ہے، انتہا پسندی پہ راڑے جائیں گے، تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو انتقام لے۔ اللہ ہی اپنے دنیا کی حفاظت کرنے والا اور دنیا کے سب بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ان سے انتقام لے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ ان کے مکر و قید کو انہی کے اندر لوٹا دے۔ تیسری بات جو مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ مساجد میں مغرب اور فجر کے وقت دعائے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ ایسے خوف کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، اور آپ مغرب کی نماز میں، فرض نماز میں آخری رکعت میں قنوت نازلہ، اور اسی طرح فجر کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اور تمام اماموں کو حکم جاری کر دیں مساجد کے اندر کہ وہ اللہ سے دعا کریں امن و سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، اپنے سب لوگوں کے لیے، پورے ہندوستان کی۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا، آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی شب، کل 25 تاریخ ہے، جیسا کہ میں سنتا ہوں یہ ہونے والا، وہ ہونے، کچھ نہیں ہونے والا ہے اور نہ ہی کچھ ہوگا۔ ڈرنے خوف کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، زمین کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں بندوں کا غیر اللہ کا خوف اور ڈر رہے گا تو پھر اللہ تعالی ہمیں مٹا دے گا، ہمیں ختم کر دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اب توحید کو اپنائیں، سنت کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، انشاءاللہ تعالی
اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ تو یہ آپ کے بھائی کی یہ درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے سینہ سپر رہیں اور تیار رہیں، اور کوئی بھی خلل، کوئی بھی بدنظمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پیار اور محبت کے فضاؤں میں اپنے وطن کے بھائیوں کی مدد بھی کریں، تعاون کریں، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ اس اجتماع کو جو اجدھا کی سرزمین میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بچا لے، انہیں نرک سے بچا لے۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ان کے دلوں کو اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے رسول کے لیے اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے، اور ان کے آنے والی نسلوں میں اے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرما جو تجھ سے محبت کریں، تیرے دین سے محبت کریں، تیری دنیا میں رہ کر امن و شانتی سے محبت کریں۔ یہی چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کی، وقت لمبا ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کا نگراں ہو۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔